اس کے بعد میں مولانا محمد تبریز عالم حلیمی قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ مکاتب دینیہ کے استحکام میں مولانا سید محمد میاں کا کردار اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مقالے کا موضوع ہے مکاتب دینیہ کے تعلق سے مولانا سید محمد میاں صاحب کا کردار۔ کسی بھی دینی خدمت کے تعلق سے اور اس کے استحکام کے تعلق سے جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور اہمیت کی حامل ہیں، اگر ان کی تلخیص کی جائے اور اس کا اختصار پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی دینی خدمت کے استحکام کے لیے روشن دماغی کے ساتھ روشن ضمیری کا پایا جانا بے انتہا ضروری ہے۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب کے حالات اور ان کی خدمات کے تعلق سے جو سرمایہ تصنیف و تالیف کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اگر اس کا جائزہ لیا جائے اور بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت مولانا محمد میاں صاحب کے اندر جہاں ایک طرف روشن دماغی بھی تھی، وہیں دوسری طرف روشن ضمیری کے وصف سے بھی وہ متصف تھے، اور یہی روشن ضمیری کا وہ وصف ہے جس کی بنیاد پر حضرت نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اس کو کندن اور سونا بنا دیا۔ میں نے اپنے مقالے میں مکاتب دینیہ کے تعلق سے حضرت مولانا محمد میاں صاحب کے جو زرعی اصول اور خدمات ہیں اس میں سے 13 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے میں صرف ایک چیز آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر اپنا مقالہ پورا کروں گا۔ آج مکاتب کا قیام دارالعلوم کے قیام سے زیادہ ضروری ہے، اور حضرت مولانا محمد میاں صاحب کا یہ خاص مشن تھا، اور ماہنامہ دارالعلوم میں ان کا ایک مقالہ بھی چھپا ہوا ہے جس میں انہوں نے دارالعلوم کے قیام کے بجائے مکاتب دینیہ کے قیام پر زیادہ زور دیا ہے۔ آج مکاتب کے تعلق سے سب سے بڑی چیز جو ہمارے سامنے رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ ہم مالیہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ مالیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیسے مکاتب یا مدارس قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت نے اس کا بڑا ہی شاندار اور دور رس نتیجے کا حامل ضابطہ تحریری طور سے لکھا ہے، اور اس پر کتاب بھی موجود ہے، میں صرف اسی کو پڑھتا ہوں۔ مکاتب دینیہ اور مالیہ کا نظام۔ چونکہ مالیہ کے بغیر مکاتب کا استحکام بہت مشکل ہے، اس لیے اس کے لیے درجہ ذیل تجویز بہت مناسب ہیں۔ نمبر 1، کاشتکاروں سے طے کر لیا جائے کہ 1واں حصہ، اس دور میں انہوں نے لکھا تھا، 1واں حصہ دینی تعلیم کے اس نظام کے لیے دیں گے جو ان کے گاؤں میں قائم کیا گیا ہے۔ نمبر 2، شہروں، قصبوں یا دیہاتوں میں ملازمت پیشہ مسلمانوں سے طے کر لیا جائے کہ وہ اپنی آمدنی کا مثلاً 1واں حصہ دیں گے، یعنی 100 روپیہ میں 1 روپیہ۔ نمبر 3، چٹکی فنڈ، یعنی خواتین سے طے کر لیا جائے کہ وہ صبح و شام جب بھی روٹی پکائیں 1 چٹکی فنڈ کی ہنڈیا میں ڈال دیں، اور مہینے میں اس کا آٹا ادارے کے کارکنوں کو دے دیا جائے۔ نمبر 4، ردی فنڈ، بہت توجہ کی ضرورت ہے اس کی جانب، مثلاً ردی اخبار، کاغذ، لوہا، ٹین وغیرہ مسلمان پابندی سے ان کو محفوظ رکھیں اور ادارے کی طرف سے ان کی فراہمی اور فروخت کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 5، تاجر اور دکاندار، وکلاء اور ڈاکٹر جس طرح سیل ٹیکسز ادا کرتے ہیں اسی طرح آمدنی کا کوئی حصہ جس کو وہ بسہولت پابندی کے ساتھ ادا کر سکیں اس مد خیر کے لیے مخصوص کر دیں۔ نمبر 6،
کارخانوں کے مزدور جب بھی ان کو مزدوری ملے روپیے میں ایک نیا پیسہ اس دور کے حساب سے ہے کہ حساب سے اس کار خیر کے لیے مخصوص کر دیں۔ نمبر 7، متولیان وقف سے اپیل کی جائے کہ وہ وقف کی آمدنی میں سے زیادہ حصہ اس کار خیر کے لیے مخصوص کر دیں۔ آج جو مروجہ چندے کی شکل ہے اس کی وجہ سے بعض لوگوں کی طبیعت گھبرا جاتی ہے، اور مکاتب دینیہ کے قیام کے تعلق سے انسان اپنے عزم کا اظہار نہیں کر پاتا ہے اور عملی میدان میں قدم نہیں رکھ پاتا ہے۔ اگر حضرت کے مالیہ کے نظام کے تعلق سے جو یہ اصول ہے اس پر اگر پابندی سے عمل کیا جائے اور اس کا نظام بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ارتداد اور دینی تعلیم کے تعلق سے آج کل جو سرد مہری ہے اس دور کے اعتبار سے ان مکاتب کے قیام کی بے انتہا ضرورت ہے، اور حضرت کے بتائے ہوئے اس اصول کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو مالیہ کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔